بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا ایک نئی تبدیلی کے دہانے پر ہے۔ طاقت، معیشت اور دفاع کی بساط پر ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے مہرے صرف ہتھیار نہیں بلکہ ذہانت، معاہدے اور نفسیات۔ ایک طرف ہے چین جو ہر دن کے ساتھ سپر پاور بننے کے قریب جا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ جو اپنی عالمی برتری رکھنے کی جنگ لڑ رہا ہے، ادھر بھارت جو دونوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخر میں پاکستان جو اس پورے منظرنامے میں کلیدی مگر خاموش کردار ادا کر رہا۔ آج ہم اسی طاقت کے کھیل کی گہرائی میں جائیں گے، جہاں ہر ملک کا ایک مقصد ہے، ایک خوف ہے اور ایک خواب۔ چین نے گزشتہ ہفتے میں اپنے جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز CNS فیوجن کو باضابطہ طور پر اپنی نیوی میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بحری جہاز جدید الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم سے لیس ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو اب تک صرف امریکہ کے پاس تھی۔ CNS فیوجن کی شمولیت کے ساتھ چین نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اب وہ نہ صرف بحری طاقت میں بلکہ فضائی برتری میں بھی امریکہ کے مقابلے پر آ چکا ہے۔ اس تقریب میں ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے۔ چین نے نئے J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو پہلی بار عوام کے سامنے اڑان بھرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ لمحہ چین کے لیے ایک تاریخی سنگ میل تھا۔ J-35 کو چین کا گیم چینجر طیارہ کہا جا رہا ہے۔ یہ 5ویں نسل کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، یعنی ایسا طیارہ جو دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ یہ 2 انجن والا فائٹر جیٹ ہے جو 2 سے 2.5 گھنٹے تک دشمن کے فضائی حدود میں رہ کر اہداف کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار، چالاکی اور ریڈار سے پوشیدگی اسے دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں میں شامل کرتی ہے۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چین نے اعلان کیا کہ J-35 فائٹر جیٹس کے ایکسپورٹ ویرین بھی تیار کیے جائیں گے، یعنی اب یہ جدید ٹیکنالوجی اس کے اتحادی ممالک کو بھی دستیاب ہوگی۔ اور چین کا سب سے قریبی اتحادی کون ہے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، چین کا سب سے قریبی اتحادی اس وقت پاکستان ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے چین کو 20 سے 30 J-35 فائٹر جیٹس کے حصول کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو پاکستان خطے کا پہلا ملک بن جائے گا جس کے پاس 5ویں نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس موجود ہوں گے۔ یہ صرف دفاعی سودا نہیں بلکہ ایک اعتماد اور دوستی کا اعلان ہے۔ یاد رہے، جب پاکستان نے J-10C طیارے حاصل کیے تھے تب بھی یہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ چین اور پاکستان نے خاموشی سے معاہدہ کیا، اور جب طیارے پاکستان پہنچے تب دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان نے ایک اور تکنیکی چھلانگ لگا لی ہے۔ J-35 کا حصول صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ پاکستان ایئر فورس کے اعتماد اور نفسیاتی قوت کا نیا دور ہے۔ جب ایک پائلٹ جانتا ہے کہ وہ ایسے طیارے میں بیٹھا ہے جو دشمن کے ریڈار سے غائب رہ سکتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ یقین صرف دفاع نہیں بلکہ ایک برتری کا احساس دیتا ہے۔ چین اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اپنے اتحادی کو صرف ہتھیار نہیں بلکہ اسٹریٹجک خود اعتمادی دے رہا ہے۔ تاہم یہ عمل وقت لے گا۔ ماہرین کے مطابق J-35 کی فراہمی ممکنہ طور پر 2026 یا 2027 تک شروع ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان کے کمانڈ نیٹ ورک اور ریڈار سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا پڑے گا، جیسا کہ Z-10ME ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہوا۔ ان کی ترسیل میں تقریباً 3 سال لگے تھے، لیکن اگر یہ ڈیل مکمل ہوتی ہے تو پاکستان کے دفاعی نظام میں ایک انقلاب لائے گی اور خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا۔ اب ذرا بھارت کی طرف چلتے ہیں۔ بھارت جانتا ہے کہ چین اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربت اس کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے، اسی لیے بھارت نے اپنی پوری توجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر لگا دی۔ حال ہی میں بھارت نے امریکہ کو ایک تجارتی اور دفاعی پیکج پیش کیا جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رد نہیں کر سکے۔ یہ وہی ٹرمپ ہیں جو عام طور پر کسی ملک سے تعلقات صرف اس وقت مضبوط کرتے ہیں جب انہیں مالی فائدہ ہو، لیکن بھارت نے ٹرمپ کے ساتھ ایک مختلف کھیل کھیلا۔ اس نے ان کی ایگو کو سمجھا، ٹرمپ کو عزت، تعریف اور سٹیج دیا، انہیں وہ گلوبل ہیرو والا احساس دیا، اور یہی وہ نفسیاتی موڑ تھا جہاں بھارت نے کامیابی حاصل کی۔ یہ صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ڈپلومیسی تھی۔ بھارت نے ٹرمپ کو یقین دلایا کہ وہ دوست ہیں، اور بدلے میں امریکہ سے ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک سپورٹ حاصل کر لی۔ بھارت ایک طرف امریکہ سے دفاعی معاہدے طے کر رہا ہے، دوسری طرف چین سے معاشی تعلقات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک دوہرا کھیل ہے جسے اسٹریٹجک ایمبیگیٹی کہا جاتا ہے۔
بھارت چاہتا ہے کہ چین سے لڑائی بھی نہ ہو اور امریکہ سے تعلق بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس پالیسی نے خطے میں ایک نیا توازن پیدا کر دیا ہے جسے پاکستان اور چین بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک مشکل مقام پر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ چین دنیا کی قیادت سنبھال لے، لیکن وہ براہ راست چین سے تصادم بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امریکہ اب اپنے اتحادی ممالک جیسے بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے ذریعے چین کو گھیرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ساتھ امریکی تعلقات تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن بھارت کو ایک مضبوط شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے جو ایشیا میں چینی اثر کو متوازن رکھ سکے، مگر یہاں ایک بڑی حقیقت یہ ہے امریکہ بھارت پر مکمل بھروسہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ بھارت ابھی بھی چین سے مکمل دوری اختیار نہیں کر سکا۔ یہی وہ تضاد ہے جو آنے والے برسوں میں ایشیا کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد بنے گا۔ اب خطے میں طاقت کے 3 بڑے قطب بن چکے ہیں: چین اور پاکستان کا اتحاد جو ٹیکنالوجی اور اعتماد پر مبنی ہے، امریکہ اور بھارت کا اشتراک جو سیاسی مفاد اور معیشت پر قائم ہے، اور بیچ میں خطے کا عدم استحکام۔ J-35 کی لانچنگ نے CNS فیوژن کی پرواز اور دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ چین اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ایشین پاور کے طور پر آگے بڑھائے تاکہ وہ چین کو روک سکے، لیکن اگر پاکستان کو J-35 جیسے طیارے مل گئے تو بھارت کی فضائی برتری ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ مائنڈ وار ہے جہاں ہتھیاروں سے زیادہ اہم اعتماد، خوف اور نفسیاتی اثرات ہیں۔ ناظرین، دنیا کی بڑی طاقتیں اب بندوقوں سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی، ٹیکنالوجی اور ذہانت سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ چین کی خاموش حکمت عملی اور امریکہ کی عالمی سیاست، بھارت کی دوہری پالیسی اور پاکستان کا پر اعتماد اتحاد، یہ سب اسی نئی سرد جنگ کے اہم کردار ہیں۔ سوال اب یہ نہیں کہ کون جیتے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کون زیادہ دیر تک خاموش رہ کر کھیل سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔